ادب سادسہ، اور اس کے اندر جو ہم پڑھیں گے مؤلفات کے اشعار پڑھ رہے ہیں، خاص کر کے امرؤ القیس کے جو اشعار ہیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم جو لائنیں پڑھ رہے تھے یہ کل اس لائن میں ہم لوگ تھے، الا رب یوم کان منہن صالح ولا سیما یوم بدارت جلجل۔ کل ویڈیو اصل میں کیا ہوا تھا کہ ویڈیو مطلب بنا نہیں تھا، پھر دوبارہ میں نے ویڈیو جو بنایا تھا تو اس میں کیا الا رب یوم کان منہن صالح، یہ چیز اس میں کیا ہے، ٹائم اتنا نہیں تھا، میں نے اس کو جو ہے پھر اس کو جو ریپیٹ کر دینا ہو جلدی سے، الا رب یوم کان منہن صالح، یہ جو اس کے ترکیب سمجھو پھر معنی اپنے خود بخود واضح ہو جائے گا۔ یہاں پر جو ہے الا حرف ادات مطلب تنبیہ ہے، ربہ جو ہے یہاں پر حرف جر شبیہ بالزائد ہے، یعنی کہ یہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو صرف لفظاً مجرور کرتا ہے، محلاً اس کا کچھ اور اعراب ہوتا ہے۔ تو یوم کا یہاں پر محلاً اعراب مبتدا کا ہوگا، اور اصل عبارت ہے یوم صالح، الا رب یوم صالح، تو یوم صالح جو ہو جائے گا یہ مبتدا ہو جائے گا، مرفوع ہے محلاً، لیکن لفظاً کیا ہے، ربہ زائدہ کی وجہ سے مجرور ہے۔ اس کی خبر جو ہے کانا منہن، کانا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ یوم کی طرف جا رہی ہے، جی ربی نہیں، وہ غلط ہے، ربی نہیں ہے، وہ با پہ ضمہ ہے، ربو نہیں، غلط ہے، ربا آتا ہے، ربو نہیں پڑھا جاتا، اس کو صحیح کرنا ہے، وہ کتاب میں غلطی ہے، میرے اس میں بھی شاید غلط لکھا ہوا تھا، کسی نے کاٹا ہوا ہے اس کو، ایسے ربا آتا ہے، ربو کوئی صورت نہیں ہوتی ہے اس کی۔ تو ربا جو ہے یہاں پر پھر میں نے بتایا کہ ربا داخل ہے، اور ربا کا جو مجرور ہوتا ہے وہ صرف لفظ مجرور ہوتا ہے، اس کا محلاً کچھ اور اعراب ہوتا ہے جو کہ وہاں جملہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یوم کیا ہے، موصوف ہے، اور صالحین یہاں پر اس کی صفت آئی ہے، شعر کی وجہ سے کیا ہے ادھر کلام آگے پیچھے ہو گیا ہے، لیکن اصل عبارت ہے الا رب یوم صالح، تو یوم صالح مجرور لفظاً ہے لیکن مرفوع محلاً ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ مبتدا کی خبر یہاں پر ہے کانا منہن، کانا کیا ہے، اس میں کانا واضح ہے، یہ جو ہے فعل ناقص ہے، اس کے اندر کیا ہوا کی ضمیر ہے جو کہ یوم کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ اس کا اسم ہے۔ منہن کیا ہے، یہ جار مجرور ہے اور متعلق ہے محذوف جو کہ کائنن ہے، اور وہ کائنن محذوف اپنے اس متعلق سے مل کر کے کانا کی خبر ہے۔ اس کے بعد جو پھر کانا اپنے اسم اور خبر اس کو ملائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا یوم صالح کی خبر ہو جائے گا۔ اس طرح سے ایک آیت ترکیب کے جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، یعنی کہ مبتدا اور خبر کی اس میں ترکیب ہے۔ اس شعر کے اندر میں نے کل بتایا تھا کہ جو ہے امرؤ القیس جو پچھلی جو اس میں وہاں پر وہ اپنی تکلیفیں، وہ اپنے اس طرح کی چیزیں ذکر کر رہا تھا، لیکن یہاں پر اپنے وہ آپ کو کچھ تسلی بھی دے رہا ہے کہ اب کوئی بات نہیں ہے، اگر ان کی طرف سے تمہیں مطلب جو ہے مطلب جدائی کا اگر تمہیں غم سے جھیلنا پڑا ہے، چاہے وہ انیزہ ہو، چاہے وہ ام رباب ہو، چاہے جو اس کی جو اور دوسری عورت جو ہے یہاں پر جو پچھلے بیت میں آیا ہوا ہے کہ ام الرباب ام الحویرث، تو یہ تینوں عورتیں، تو کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ان کی جانب سے بہت سے خوشگوار لمحات، ان کے مطلب ان کے ساتھ بہت اچھے لمحات، خوشگوار لمحات بھی گزرے ہیں، اور اسی معنی کو یہاں پر، اور خاص کر کے وہ دن جو وہ لمحہ جو کہ دار جلجل میں، یعنی کہ جو دار جلجل نامی تالاب کے پاس گزرا تھا، اس کے کیا کہنے، یعنی تو یہ ولا سیما لایا گیا ہے، اور ولا سیما جو یہ اسلوب ہے اس کو عرب کے کلام عرب میں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کو مطلب جب ہم کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس میں کسی خاص چیز پر ہم زیادہ اپنا دھیان دینا چاہتے ہیں، اس میں زیادہ تاکید پیدا کرنا، یعنی کہ وہ چیز کیا ہے باقی چیزوں سے تھوڑا اور زیادہ اہم ہے، تو اس طرح سے جو ہے اس کو ولا سیما کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اقرأ الکتبہ، جیسے کہ مثال کے طور پر کہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہیں کہ حافظوا علی الصلوات ولا سیما الفجر، یعنی کہ نمازوں کا اہتمام کرو، خاص کر کے فجر، یعنی کہ فجر پر تھوڑا زیادہ مطلب وہ کرنا ہے، اس وجہ سے اس کو لا سیما کے بعد لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، بعد والی چیز کو کیا ہے، پہلے والی جو چیزیں ذکر ہو چکی ہیں ان پر کیا ہے فوقیت دی جاتی ہے، یعنی کہ اپنے اہتمام کو ان کے بعد والی چیز کے ساتھ زیادہ دکھایا جاتا ہے، تو یہ ولا سیما میں ہوتا ہے۔ یہ کلام آج ہم کریں گے اس میں جو ہے ولا سیما کے بارے میں، اللہ اصل میں اس میں کیا ہے اس کی ترکیب سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اصل میں کیا کریں، اس میں چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، کریں کہ ولا سیما، پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو لا لکھا ہوا ہے، لا نافیہ للجنس ہے، یہ لا یہ ہے نافیہ للجنس ہے، اور اس کے بعد جو سیہ لکھا ہوا ہے، یہ سیہ کے معنی ہوتے ہیں مثل یعنی کہ جیسا، لا سیما اے لا مثل ما، یومن یومن بدارت جلجل، اس کو ہمارے ترکیب کو بھی سمجھ لیتے ہیں، پھر ٹائم رہا تو آگے بڑھیں گے۔ یہ ہے، یہ یہاں پر میں کوڈ کے ذریعے سے اس کو سمجھاؤں گا جو ہے
بورڈ پہ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے ولا سیما، ولا سیما، اور یہاں پر ہم سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ولا سیما جو یہ کلمہ ہوتا ہے لا سیما، اس کے بعد دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو لا سیما کے بعد کیا ہوتا ہے نکرہ آتا ہے، یا اس کے بعد معرفہ آتا ہے۔ نہیں کہ لا سیما جو ہے اس کے بعد یا تو نکرہ آتا ہے یا معرفہ آتا ہے۔ لا سیا، ان دونوں کا اعراب تو ہم نے جان لیا کہ یہ لا کیا ہے، یہ لا نافیہ للجنس ہے، یہ لا نافیہ للجنس ہے، اور سیا کیا ہے، اس لا کا کیا ہے اسم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیسے کیا ہوتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ تو لا سیما کے بعد جو ہے یعنی کہ ما کا اعراب بعد والے کے اعتبار سے ہوگا۔ تو لا سیما کے بعد کیا ہے، یا تو نکرہ آئے گا، جیسے میں بورڈ پہ کر رہا ہوں، بورڈ پہ دیکھو گے یہ سمجھ میں آ جائے گا، کتاب میں ابھی گرچہ نہ سمجھ میں آئے لیکن یہاں پر سمجھنا جو ہے ولا سیما، لا سیما کے بعد نمبر ایک یا تو نکرہ آئے گا، نکرہ اس کی مثال جیسے احب العلوم ولا سیما ادبا، میں سارے علوم کو پسند کرتا ہوں بطور خاص ادب کو، یعنی کہ یہاں پر کیا ہے کہ میں سارے علوم کو، چاہے وہ نحو ہو، صرف ہو، مطلب اور کوئی علم ہو، میں سب کو پسند کرتا ہوں، ولا سیما ادبا، تو یہاں پر جو ہے خاص کر کے یعنی کہ ادب پر جو ہے آدمی اپنا اہتمام زیادہ دکھا رہا ہے کہ مجھے اس سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے، تو اس طرح سے جو ہے اگر بتانا ہو کوئی تو یہاں اس ترکیب کو، اس اسلوب کو ہم اپناتے ہیں۔ تو احب العلوم ولا سیما ادبا، میں نے یہاں پر جو ہے سیا کو الگ کر کے لکھا ہے، ما کو الگ کر کے لکھا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ دونوں کو ملا کے لکھا جاتا ہے۔ پہلی مثال نکرہ کی، نکرہ کے سیما کے بعد نکرہ واقع ہو تو میں نے اس کی مثال یہاں پر لکھی ہے احب العلوم ولا سیما ادبا، تو لا سیما کے بعد یہاں پر میں نے ادبا لکھا ہوا ہے۔ اس ادبا کو جو ہے تین طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، ادبا، ادبن، ادبن۔ جب ادبن پڑھیں گے تو کیسے ہو، کس وجہ سے پڑھیں گے اس کو، نمبر ایک میں نے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے، ادبن جب پڑھیں گے تو لاسیہ کے بعد جو ما یہاں پر آیا ہوا ہے، یہ ما کیا ہو جائے گا، اس میں نکرہ ہو جائے گا اور مبہم ہے، یعنی کہ یہ نکرہ مبہمہ ہے جس کی تمیز ہمیں لانی ہے۔ تو لاسیہ کے بعد یہ ما جو آئے گا اس کو ہم مانیں گے نکرہ مبہمہ جس کو تمیز کی ضرورت ہے، اور اسی نکرہ مبہمہ کی ادبن کیا ہے، تمیز ہے۔ تو یہ ما کیا ہو گیا، ممیز ہو گیا، اور ادبن کیا ہو گیا، ممیز یا تمیز، اور یہ ممیز اور تمیز یہ مل کر کے کیا ہو جائیں گے، سیہ کا مضاف الیہ ہو جائیں گے، اور سیہ مضاف ہو جائے گا اور ما ادبن یہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اتنا ہو گیا، اور خبر کہا جائے گی پھر اس کی لا کی خبر محذوف ہوگی جو کہ یہاں پر ہے موجودن، تو خبر اولا لا کی خبر محذوف ہے جو کہ موجودن ہے۔ دوسرا جو چیز ہے نا کہ دوسری صورت جو ہے ادبن ہم نے پڑھا تھا تو اس کی ہم نے وضاحت توضیح اس طرح سے کی، ادبن پڑھا جائے گا تب کیا ہوگا، تو ہوگا ولا سیما ادبن، سیما ادبن، تو یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر ما موصولہ ہوگا، اور ما موصولہ کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک جملے صلہ آتا ہے، تو یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پر ہمیں ایک مبتدا محذوف ماننا ہے جس کی تقدیر ہے ہوا۔ اب ہوا مبتدا ہے اور ادبن کیا ہے، خبر ہے، تو ہوا ادبن یہ مبتدا اور خبر اب مل کر کے کیا ہو جائیں گے، ما موصولہ کا یہ صلہ ہو جائیں گے، ما اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کے اب یہ مضاف الیہ بنے گا سیہ کا، سیہ مضاف اور ما ہوا ادبن یہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ یہ کیا ہے، اللہ کا اسم ہے، اور اس کے بعد یہاں بھی خبر کیا ہے، موجود محذوف مانی جائے گی۔ تیسری صورت ہے ولا سیما ادبن، ولا سیما ادبن، تو یہاں پر بھی کیا کریں گے ہم، یہاں پر ولا سیہ، اس کے بعد ہم یہاں پر ما مانیں گے، یہاں پر سیہ کو پہلے یہاں ایک ما مانتے، سیہ کو اس سے مانے تھے، اور سیہ کو یہاں پر یہاں مانے گے، ولا سیما ادبن۔ یہاں پر کیا صورت پڑی جائے گی، یہاں پر کیا ہے، سیہ مضاف ہے، اور اس کے بعد جو یہ ما ہے یہ ما زائدہ ہے، یعنی کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کلام میں، تو یہ زائدہ ہے تو اب ادبن ڈائریکٹ مضاف الیہ بن جائے گا سیہ کا، تو سیہ ادبن، تو اس طرح سے ہو گیا ولا سیہ ادبن، یعنی کہ ادب کے مانند کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، یہ لفظ بنا، تو یہاں پر کیا ہے، سیہ ادبن یہ مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ لا کا اسم ہو گیا، اور یہاں بھی خبر کیا ہے، موجود ہو جائے گی۔ دوسری صورت آتے ہیں کہ ولا سیما کے بعد نکرہ آئے، تو میں نے اس کو بتایا، اب اس کے بعد کیا ہے، لا سیما کے بعد اگر معرفہ آتا ہے، جیسے حافظوا علی الصلوات ولا سیما الفجر، دو صورت ہے، نمازوں کا اہتمام کرو بطور خاص،
کس کی؟ فجر کی. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ولا سیما. ویسے یہاں بھی حرف عطف لا نافیہ للجنس ہے اور سیہ مضاف ہے اور ما کیا ہے یہاں پر؟ موصولہ ہے. پہلی صورت ما کیا ہے؟ موصولہ ہے. تو موصولہ ہے اس کے بعد جملہ صلہ ہوگا. تو جملہ صلہ ہمیں یہاں پر ایک مبتدا موصول ماننا پڑے گا اور الفجر اس کی خبر ہو جائے گی. تو ہو جائے گا ولا سیما هو الفجر. تو ہوا مبتدا اور الفجر خبر. یہ مبتدا خبر مل کر کے اب کیا ہو جائیں گے؟ صلہ ہو جائے گے ما موصول کے. موصول صلہ یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا سیہ کا. خبر کہاں جائے گی؟ لا کی خبر یہاں بھی موجود محذوف مانی جائے گی. اس کے بعد ہے یہاں پر معرفہ کی جو دوسری صورت ہے ولا سیما الفجری. یہاں پر کیا ہوگا؟ لا حرف نافی للجنس ہے، سیہ مضاف ہے اور ما یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ما زائدہ ہے. تو یہاں پر ڈائریکٹ جو الفجر ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ سیہ کا مضاف الیہ ہو جائے گا. اور یہ سیہ مضاف الفجر مضاف الیہ یہ لا کا اسم ہو جائے گا. اور خبر یہاں پر لا کی کیا ہوگی؟ یہ موجود ہے جو کہ محذوف ہے. تو یہ اعراب کیا جاتا ہے. بعض لوگ کیا ہے یہاں یعنی کہ معرفہ کی صورت میں صرف دو صورت جائز ہوتی ہے. ایک ہے کہ لا سیما کے بعد والے معرفہ کو مرفوع پڑھنا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو مجرور پڑھنا. بعض لوگ اس کو منصوب بھی پڑھتے ہیں، اس کی کچھ تعویلات کرتے ہیں، لیکن راجح یہی ہے. اسی لیے میں نے اسی پر اکتفا کیا ہے. یہ کافی اہم چیز ہے اس لیے میں نے اس کو بتایا. ولا سیما جو ہے اس کو میں نے بلیک بورڈ پہ سمجھایا ہے. یہاں اگر ویڈیو میں دیکھو گے تو ایک دم بالکل سمجھ میں آ جائے گا آسان طریقے سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا سیما جو استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یا تو نکرہ آئے گا یا معرفہ آئے گا. اگر لا سیما کے بعد نکرہ آتا ہے تو اس کو ہم تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں. مطلب جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا احب العلوم ولا سیما ادبا ادب ادب، اور اس کے بعد معرفہ ہوگا تو اس کو ہم کیا ہے دو طریقے سے صرف پڑھ سکتے ہیں الفجر الفجری. اور یہاں پر ولا سیما معرفہ کی صورت میں ہم جو ہے نصب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی کہ جیسے وہاں پر پڑھا تھا تو وہاں پر اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ ہم یہاں پر ما کو کیا ہے نکرہ مبہمہ نہیں مان سکتے اور الفجر کو تمیز نہیں مان سکتے، کیونکہ تمیز کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. اس لیے یہاں تمیز بنانا کیا ہے مناسب نہیں ہے. اس لیے کیا ہے یہاں سے تمیز والا مسئلہ کیا ہے یہاں سے معرفہ کی صورت میں کیا ہے کٹ جائے گا. تو یہ صورت ہو گئی جو ہے. اور سمجھ میں آیا کچھ؟ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا وہ اس پہ دیکھنا، اس میں یہ چیز پریکٹیکل ہے، اس کو دیکھنا، اس پہ ویڈیو میں دیکھنا، ویڈیو میں بالکل سمجھ میں آ جائے گا. اور میں اس کو ویڈیو دکھا رہا ہوں جی. تو یہ اعراب ہے اس کا لا سیما کا. اور اب کیا پڑھنا آگے جو ہے اس کا اسی پر اتفاق کرتے ہیں.